السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کہ آج آپ کو بتانے والے کہ کس طرح سے آپ پیرٹ جو ہوتے ہیں طوطے ان کو آپ بولنا سکھا سکتے ہیں۔ دوستو جتنے بھی پیرٹس ہوتے ہیں جیسے رنگ نیک ہو گیا، را پیرٹ ہو گئے، اس کے علاوہ گرے پیرٹ ہو گیا، مازون ہو گیا، مکا ہو گیا، یہ جو پیرٹ ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سے بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ جب پیرٹ لیتے ہیں تو وہ ان کا جو بولنے کا جو ان کا طریقہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے وہ صحیح سے بولنا سیکھ نہیں پاتے۔ دوستو آپ طوطے کو دو طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں۔ ایک اس کو پنجرے میں رکھ کر آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، یعنی صرف بولنا سکھا سکتے ہیں۔ ایسا جو طوطے ہوتے ہیں وہ فرینڈلی ہوتے ہیں، وہ پنجرے کے اندر ہی رہتے ہیں، اس کو آپ ہاتھ پہ نہیں اٹھا سکتے، ہینڈ ٹیم نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر بھی پنجرے کے اندر رہ کر بولتے ہیں۔ اور کیونکہ کچھ طوطے ایسے ہوتے ہیں دوستو جو بندہ ہاتھ پہ لے کے ٹائم کرتا ہے اور کچھ پنجرے میں رکھ کر، لیکن باقی جو طوطے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی بھی طوطا ہو، آپ اس کو اگر باتیں سکھانا چاہتے ہیں تو ان کی بہترین ایج کیا ہے۔ تو اگر آپ کا ایسا ہے کوئی شوق ہے کہ آپ ایک طوطا لے اور اس کو بولنا سکھائے اپنے گھر میں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اس کی ایج جو ہے نا وہ کم سے کم آپ اس کے جو چکس ہوتے ہیں اس مہینے میں یا ان سیزن میں دسمبر سے لے کر مارچ تک، اپریل تک ان کے چکس ہوتے ہیں اویلیبل، تو آپ ان کو کم سے کم جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں آپ ان کو لے لیں۔ کم سے کم اس کی ایج کم سے کم 1 مہینے کی ہو یا 1.5 مہینے کی یا 2 مہینے کی ہو تو آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ بڑے جو پیرٹ ہوتے ہیں جیسے جن کے ایج 1 سال سے اوپر ہوتی ہے تو وہ بولنا بہت کم سیکھتے ہیں۔ آپ کو ان کو شروع سے ہی آپ کو ان کو سکھانا پڑے گا۔ اور اگر دوستو آپ ہینڈ ٹیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی وقت دینا پڑے گا۔ آپ اس کو ہر ہاتھ پہ لے کے اس کو بولنا پڑے گا، منہ کے ساتھ، لپ کے ساتھ چپکا کے اس کے ساتھ باتیں کرنی پڑے گی۔ دوستو ایک چیز یاد رکھنا ہے، طوطا جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی ناراض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اس کے سامنے یا ہاتھ مارتے ہیں اس کے اوپر، یعنی جیسے وہ کبھی کبھی چیک مارتا ہے تو آپ اس غصے میں اس کو مار دیتے ہیں، اس سے طوطا بہت جلدی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کو جتنا پیار کرو گے، جتنا آپ لے کے بٹھاؤ گے، جتنے آپ اس کے سامنے باتیں کرو گے تو وہ سیکھے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوستو مٹو جو طوطے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وہ باتیں سیکھتے ہیں جو آپ ان کے سامنے بار بار رپیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان کو روزانہ یہ بولتے ہیں کہ مٹو یا مٹو بیٹا، تو وہ آہستہ آہستہ آگے جا کے سیکھ جاتا ہے۔ اصل میں طوطے بولنا جو شروع کرتے ہیں وہ 5-6 مہینے سے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دے۔ جب ان کی ایج 5-6-7 مہینے سے ہو جاتے تو یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوستو آپ اپنے ہمیشہ طوطے دیکھے ہوں گے جو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کے سامنے باتیں جو کرتے ہیں وہ مٹو یا مٹو بیٹا اس طرح کے باتیں ان کے سامنے کرتا ہے یا سیٹی مارتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں وہ بہت پہلے سیکھ جاتا ہے۔ لیکن ان باتوں سے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم کرنا چاہتے ہیں، باتیں کرنا سکھایا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو دینی ورڈ سکھائیں۔ ان کو سکھائیں کہ ان کو شروع میں مٹو آپ نہ بولے اس کے سامنے، شروع میں اس کے سامنے آپ اللہ اکبر بولے، ان کو کہے اللہ اکبر، اللہ السلام علیکم، یا ان کے سامنے بار بار پہلا کلمہ رپیٹ کیا کرے۔ جب آپ کو لگے یہ کچھ چیزیں جب یہ سیکھ جائیں تو پھر آپ اس کے آہستہ آہستہ اور اس طرح کے ورڈز آپ کو سکھایا کرے۔ اس کے فائدہ یہ ہوگا، یہ جب بھی موڈ میں ہوگا، جب بھی بولے گا، لیکن وہ ذکر کرے گا اللہ کا، یعنی وہ گھر میں اگر پڑھا ہوگا کسی کونے میں تو جب بھی بولے گا اللہ اکبر پڑھے گا، اللہ پڑھے گا، یا پہلا کلمہ پڑھے گا یا سلام کرے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے اس کے سامنے بار بار بولنی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ اس کے سامنے مٹو مٹو بیٹا یا پپی دو، یہ کرو یہ کرو، یہ تو صرف ساری بیکار باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے سکھانا ہی ہے تو آپ ان کو یہ دینی ورڈ جو ہوتا ہے آپ ان کو یہ سکھائے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جب یہ بولتا رہے گا تو ایک برکت بھی ہوگی گھر میں، وہ جب بھی بولے گا اللہ کا ذکر کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں، میرا ایک راکب پیرٹ ہے، تقریباً اس کی ایج 9-10 مہینے ہے، تو میں نے اس کو جو ورڈ سکھایا ہے پنجرے کے اندر میں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں،
پھر آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ میں نے اس کو شروع میں بچے اس کو مٹو مٹو بولتے تھے، لیکن وہ مٹو تو سیکھ گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹ ان کو اللہ اکبر اور پہلا کلمہ ان کو سکھانا اسٹارٹ کیا ہے، جو وہ تقریباً سیکھ چکا ہے اب تک۔ تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی کس طرح میں اس کے سامنے جو بات کر رہا تھا وہ اس کو ریپیٹ کر رہا تھا، اور اس کے ورڈز بھی آپ نے سنی ہوں گے۔ تو اس طرح سے ان کو ٹرین کرنا ہے۔ ابھی ان کے ایج تقریباً 9 یا 10 مہینے ہوئے، انہوں نے ابھی تک پہلا کلمہ بھی سیکھ لیا، اللہ اکبر اور مٹو سیٹیاں وغیرہ انہوں نے سیکھی ہے۔ اب میں نے مزید جب اس کو یہ پورا ہو جائے ان کا پہلا کلمہ، اب یہ لا الہ الا اللہ اکبر بولتا ہے، اس کو ہم نے بار بار کے سامنے اب ہم نے ریپیٹ شروع کر دیا کہ ہم اس کے سامنے اب آج کل پورا کلمہ اس کے سامنے پڑھ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو محمد رسول اللہ کا ورڈ ہے، یہ ابھی آہستہ آہستہ انہوں نے بولنا شروع کیا، لیکن ٹھیک سے وہ ابھی بول نہیں پا رہے، لیکن وہ سیکھ جائے گا آہستہ آہستہ۔ اب جیسے یہ پورا کلمہ سیکھے گا تو ہم اس کے سامنے کوئی دوسرا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سامنے پھر بار بار ریپیٹ کریں گے، تو پھر وہ سیکھ جائے گا آرام سے۔ ان کو سیکھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ نے جب بھی اس کے سامنے جانا ہے یہ ورڈز اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ابھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بٹن لازمی پریس کرنا ہے۔ دوستو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، آپ کے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو انفارمیشن پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے وجہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو ایک اچھی بات نہیں ہوتی، اس سے ہمارے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس کو ضرور کیجیے گا، ہم ہمیشہ آگے بھی اس طرح کی انفارمیشن کی ویڈیو ڈالتے رہیں گے۔ اللہ